کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنکھ کی قوت عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے سامنے دیکھا کرتے تھے ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، یعنی اللہ کی قسم میں ایسے جیسے تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں فرمایا کہ کیا تم مجھے اپنے سامنے دیکھتے ہو؟ ایسا نہیں، بلکہ جیسے میں تمہارے سامنے تو ہوں لیکن میں تمہارے رکوع سجود بھی دیکھتا ہوں۔ یہ رکوع سجود تو دیکھنا، چلے ٹھیک ہے، بندہ حالت نماز میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کس کیفیت میں ہے، کس انداز میں ہے، چلو ایک تو سمجھ میں آتا۔ فرمایا رکوع سجود نہیں بلکہ تمہارے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بصارت ایسی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ روایتوں کا مضمون ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو میرے سامنے ایسے رکھ دیا ہے جیسے میں اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری کائنات ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری کائنات جو کچھ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ پر کوئی چیز رکھی ہو اور انسان دیکھتا ہے، یعنی پوری دنیا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم تو وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا اپنا دیدار کرا دے، اور جواب ملتا تھا لم ترانی، کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر تقاضا تھا، ادھر تقاضا نہیں تھا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا گیا اور پھر ادھر تجلی فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاص تجلی جب پڑھی تو خر موسیٰ صعیقہ کے الفاظ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، اور پھر وہ نگاہ جو تجلی نبی اللہ رب العزت نے پہاڑ پر فرمائی تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس تجلی کا اثر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 دن تک رہا، یعنی وہ جو کیفیت تھی وہ 40 دن تک رہی، اور اس تجلی کی برکت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اتنی روشن ہو گئی کہ 30 میل دور سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہی میں یعنی اندھیرے میں سیاہ چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اتنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر طاقت فرما دی تھی۔ اور پھر یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجلی دیکھی تھی، اور اس نگاہ کا عالم یہ تھا کہ 30 میل دور سے سیاہ رات کے اندر چلنے والی سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ ادھر تو کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجلی نہیں دیکھی، دنا فتدلی فقاب قوسین، اتنے قریب سے اللہ رب العزت کا ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا، اور خود فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی جو ہے وہ حسین صورت میں دیکھا۔ اور پھر جب رب کریم کا اتنے قریب سے دیدار کیا، ایک تجلی کا عالم یہ ہے کہ 30 میل دور سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی اندھیرے میں چلتے ہوئے نظر آ جاتی ہے، اور جس نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ رب العزت کے جلووں کو دیکھا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا براہ راست دیدار کیا ہے، اس نگاہ جو ہے وہ کرم کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر وہاں دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے،